بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد ولسر نیوز بلیٹن کے ساتھ محمد عباس کاظمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ملک میں کوئی مکتبی تنازع نہیں، تمام مکاتب یکجان ہیں، سیکرٹری جنرل TNFJ سید شجاعت علی بخاری۔ عالمی عشرۂ عزائے فاطمیہ کا آغاز ہو گیا، ملک بھر میں مجالس عزا۔ تنظیم شیعہ ائمہ مساجد کا جمعہ اجتماعات میں سانحہ مچ کے خلاف پرامن صدائے احتجاج۔ امام زین العابدین کے باوفا صحابی سعید بن جبیر پر خصوصی رپورٹ آج کے بلیٹن میں شامل ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ دہشت گردی کے خلاف سنی شیعہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ملک میں کوئی مکتبی تنازع نہیں۔ دہشت گردی ملک میں انتشار پھیلانے کی منظم سازش ہے، تمام مکاتب یکجان ہیں، سانحہ مچ کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سید شجاعت علی بخاری کا مجلس سے خطاب۔ سیکرٹری جنرل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ سید شجاعت علی بخاری نے عزائے فاطمیہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف سنی شیعہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ملک میں کوئی مکتبی تنازع نہیں۔ دہشت گردی ملک میں انتشار پھیلانے کی منظم سازش ہے، تمام مکاتب یکجان ہیں، اختلافات کو ہوا دینے والے بیرونی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ عوام دوست دشمن کو پہچانے، سانحہ مچ کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سید شجاعت علی بخاری نے سانحہ مچ کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سفاک دہشت گردوں نے بے گناہ کانکنوں کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار کر پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بربریت پر انسانیت شرمندہ ہے۔ انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ سانحہ کے مجرموں کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے اور متاثرہ خاندانوں کے دکھوں کا مداوع کرے۔ سید شجاعت علی بخاری نے اس امر پر تشویش کا اظہار کیا کہ ہزارہ برادری کی مظلومیت کی داستان طویل ہوتی جا رہی ہے، جنہیں حب الوطنی کی سزا مل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزارہ کمیونٹی پر ہونے والے ظلم کو مسلکی تناظر میں نہ دیکھا جائے، کیونکہ کسی ایک شہری کا قتل پاکستان اور انسانیت کا قتل ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی کہ وہ حالیہ سانحہ مچ سمیت ماضی میں ہونے والے دہشت گردی کے تمام اندوہناک سانحات کا از خود نوٹس لے کر دہشت گردی کے مستقل حل کے لیے فیصلہ کن احکامات صادر کریں۔ سیکرٹری جنرل TNFJ نے تمام مکاتب فکر سے اپیل کی کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور کسی بدخواہ کو ملک کا امن خراب کرنے کی ہرگز اجازت نہ دیں۔ اسوہ حضرت بطول طبقہ نسواں کے لیے کامل نمونہ عمل ہے۔ مادیت و جہالت نے دنیا کو پستی میں دھکیل رکھا ہے، دامن عصمت و طہارت سے وابستگی ضروری ہے۔ سانحہ مچ قومی المیہ ہے، حکومت ہزارہ برادری کے شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ عشرۂ فاطمیہ کی مجالس سے علماء و واعظین کے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں جدیر کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ شہادت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ عالمی عشرۂ عزائے فاطمیہ کی مجالس ملک کے دیگر شہروں کی طرح راولپنڈی ریجن میں بھی شروع ہو گئیں۔ امام بارگاہوں و عزا خانوں میں مجالس عزا منعقد ہوئیں، جن سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام، واعظین و ذاکرین نے اسوہ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کو طبقہ نسواں کے لیے کامل نمونہ عمل قرار دیا اور سیرت سیدہ فاطمہ زہرا پر روشنی ڈالی۔ دربار عالیہ سخی شاہ پیارا چوڑ ہڑپال میں مجلس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مطلوب حسین تقی نے کہا کہ اسوہ بطول دنیا بھر کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ طبقہ نسواں کو اپنی اصلاح اور فلاح کے لیے دختر رسول کریم کی تعلیمات کی عملی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ مادیت و جہالت نے معاشرے کو اخلاقی اور روحانی طور پر پستیوں میں دھکیل دیا ہے، جس سے نکلنے کے لیے مشاہیر دین و شریعت اور پاکیزہ خانوادہ عصمت و طہارت کے دامن سے وابستگی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مظلوم اقوام اور عالم اسلام کو استعماری طاقتوں کے ظلم و ستم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دامن محمد و آل محمد علیہ السلام کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ علی مسجد راولپنڈی میں مجلس سے علامہ سید مفتی باسم عباس ظاہری نے خطاب کرتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طرز حیات کو عالم نسواں کے لیے آئیڈیل قرار دیا۔ انہوں نے مچھ بلوچستان میں ہزارہ برادری کے بے گناہ کانکنوں کے بہیمانہ قتل کی پرزور مذمت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بلوچستان میں طویل عرصے سے جاری خون ریزی بند کرانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ کسی بدخواہ کو اس نازک صورتحال سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی ہرگز
اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کی موجودگی میں اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کار رسالت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بٹایا۔ حیات طلبہ اسلامیہ کے زیر اہتمام علی ہال میں مجلس فاطمیہ سے مفتی باسم عباس ظاہری، انجمن کنیزان امام العصر والزمان کے زیر اہتمام شیب ابی طالب میں مجلس سے لواء زینب کاظمی اور سیدہ بنت موسیٰ موسوی نے خطاب کیا۔ خدایا دہشت گردوں کو نابود، مظلوموں پر رحم فرما۔ تنظیم شیعہ امام مساجد کا استغاثہ۔ جمعہ اجتماعات میں سانحہ مچھ میں ہزارہ برادری کے بے گناہ مزدوروں کی خون ریزی کے خلاف پرامن صدائے احتجاج۔ سانحہ مچھ کے متاثرہ خاندانوں کی فوری داد رسی کی جائے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تنظیم شیعہ ائمہ مساجد پاکستان کی جانب سے ملک بھر کی جامع مساجد میں حالیہ سانحہ مچھ بلوچستان میں سفاک دہشت گردوں کے بے رحم ہاتھوں ہزارہ برادری کے بے گناہ مزدوروں کی بدترین خون ریزی کے خلاف جمعہ اجتماعات میں بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر استغاثے کیے گئے کہ مظلوموں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے، خدایا دہشت گردوں کو نابود اور مظلوموں پر رحم فرما۔ تنظیم کے اعلامیے کے مطابق قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے اعلان کردہ عالمی عشرۂ عزائے فاطمیہ کے آغاز پر مرکزی جمعہ اجتماعات میں علماء کرام نے سیرت سیدہ فاطمہ زہرا پر روشنی ڈالی اور اس کی عملی پیروی کو ظالموں اور غاصبوں کو بے نقاب کرنے کا بہترین سلیقہ اور خواتین کے لیے مشعل نور قرار دیا۔ جامع مسجد جعفریہ میں امام جمعہ والجماعت علامہ سید زاہد عباس کاظمی نے خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئٹہ بلوچستان عرصہ دراز سے دہشت گردی کا نشانہ ہے، جس میں ہزارہ برادری کی ٹارگٹ کلنگ سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازلی دشمن بھارت کے دہشت گردوں کے ہاتھوں عساکر پاکستان کے افسران و جوان بڑی تعداد میں جامِ شہادت نوش کر چکے ہیں، مگر ہندو بنیے کے پالتو گماشتے نہ صرف کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں بلکہ انہیں ہر قسم کی سہولیات اور پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ علامہ سید مطلوب حسین تقی نے جامع مسجد و امام بارگاہ شاہ پیارا راولپنڈی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ تمام ادوار میں ہزارہ برادری کے شہداء کے قاتل انجام کو پہنچنا تو درکنار گرفتار بھی نہیں کیے گئے، اور اگر کسی کو رنگے ہاتھوں پکڑا بھی گیا تو چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے دردمندانہ اپیل کی کہ وہ سانحہ مچھ کے متاثرہ خاندانوں کی فوری داد رسی کریں تاکہ کسی ناعاقبت اندیش کو ملکی امن و امان سبوتاژ کرنے کا موقع نہ ملے۔ تنظیم شیعہ ائمہ مساجد پاکستان کے سیکرٹری جنرل علامہ علی رضا زیدی نے جامع مسجد شاہ خراسان میں جمعے کے مرکزی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وطن عزیز میں دہشت گردوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد کے لیے مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر قوم و ملک کے اجتماعی مفاد کو مقدم رکھا جائے اور بیرونی امداد کے بلبوتے پر کام کرنے والے دہشت گردی کے نیٹ ورک جڑ سے ختم کیے جائیں۔ کالعدم گروپوں کو امداد دینے والے بیرونی ممالک سے سفارتی سطح پر احتجاج کیا جائے۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے سنی شیعہ عوام دین و وطن کے خلاف ہر سازش و شرارت کو مثالی اتحاد اور اخوت کے ساتھ ناکام بنا دیں گے۔ اس موقع پر شرکائے نماز نے بلند نعروں کی گونج میں سانحہ مچھ کے خلاف پرزور احتجاج کیا اور شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے باوفا صحابی سعید بن جبیر بلند پایا صاحب عرفان اور مجمع علوم تھے۔ سعید بن جبیر کی دردناک شہادت اور حجاج بن یوسف کے ساتھ ان کے تاریخی مکالمہ ان کی جرأت و استقلال کی لازوال داستاں ہے۔ تفصیل جانتے ہیں قاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں ایک روشن و تابہ نام حضرت ابو سعید بن جبیر علیہ رحمہ کا ہے، جو 46 ہجری میں متولد ہوئے۔ آپ کا تعلق ایتھوپین نسل سے تھا اور کوفہ میں رہتے تھے، جو اپنے وقت کے جید عالم دین اور بلند پایا صاحب عرفان ہستی تھے۔ آپ کے زہد و تقوی کا شہرہ تھا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 95 ہجری میں حجاج بن یوسف نے قتل کرایا۔ ابو محمد سعید بن جبیر کو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے امام سجاد علیہ السلام کے شاگردوں میں سے قرار دیا۔ یہ بھی اپنے زمانے کے زاہد و پارسا لوگوں میں سے تھے۔ آپ کو مورخین نے مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات بھی لکھا ہے۔ سعید بن جبیر مشہور تابعین میں سے تھے۔ اہل سنت میں انہیں افضل ترین تابعی کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مناقب آل ابی طالب کا حوالہ دے کر باقر شریف قرشی نے لکھا ہے کہ سعید اپنے زمانے کے بارز ترین علماء میں سے تھے اور ان کو علماء میں دانا ترین ہونے والا یہ نام دیا
دیا جاتا تھا، اور زمین پر رہنے والا کوئی ایسا نہ تھا جو امام سجاد کے اس شاگرد سعید بن جبیر کے علم کا محتاج نہ ہو۔ شہید ثالث علیہ رحمہ سعید بن جبیر کے متعلق رقم تراز ہیں کہ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو جرم تشیع اور امام زین العابدین علیہ السلام کے شاگرد ہونے کی وجہ سے شہید کرایا۔ سعید کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف 40 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا اور ایسے مرض الموت میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ جب ہوش آتا تو کہتا کہ سعید بن جبیر آخر تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حجاج لعین کو نیند آتی تو خواب میں دیکھتا کہ سعید بن جبیر نے اس کا گریبان پکڑ رکھا ہے اور فرماتے ہیں اے دشمن خدا، تو نے مجھے کس جرم میں قتل کرایا تھا؟ شہادت کے وقت سعید بن جبیر کی عمر 49 برس تھی۔ اہل سنت کی کتب تاریخ و حدیث کے مطابق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں، بلکہ بعض محدثین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیر التابعین، تمام تابعین میں سے بہتر لکھا ہے۔ معرفت الرجال توسی کے مطابق امام سجاد علیہ السلام شیعان اہل بیت کی قلت کا شکوہ کرتے تھے۔ انہیں مکہ اور مدینہ میں صرف چند افراد کی میت حاصل تھی: سعید بن مسیب، محمد بن جبیر بن مطعم، یحییٰ بن ام طویل، ابو خالد قابلی۔ یہ بھی منقول ہے کہ قتل کے بعد حضرت سعید بن جبیر کے بدن سے اس قدر خون نکلا کہ حجاج اور حاضرین حیران رہ گئے۔ جب طبیب سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو بتایا کہ قتل ہونے والوں کا خون خوف سے سوکھ جاتا ہے، مگر حضرت سعید بن جبیر چونکہ بالکل بے خوف تھے اس لیے ان کا خون بالکل خشک نہیں ہوا اور اس قدر زیادہ خون نکلا کہ سارا دربار خون سے بھر گیا۔ اہل سنت کی نظر میں سعید بن جبیر کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ وہ بنی والبہ بن حارث اسدی کے غلام تھے، اس نسبت سے وہ والبی بھی کہلاتے تھے۔ ان کا شمار تابعین میں ہے جو علم و عمل کے مجمع البحرین تھے۔ سعید کا آغاز اگرچہ غلامی سے ہوا لیکن آگے چل کر وہ اقلیم علم کے تاجدار بنے۔ حافظ ذہبی انہیں علماء اعلام میں سے لکھتے ہیں۔ امام نووی کا بیان ہے کہ سعید تفسیر، حدیث، فقہ، عبادت، زہد و ورع جملہ کمالات میں وہ کبار ائمہ اور سرکردہ تابعین میں تھے، اور اہل سنت میں سے ابن کثیر جیسا شخص سعید بن جبیر کی مدح سرائی کیے بنا نہ رہ سکا۔ اپنی شہرہ آفاق کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتا ہے سعید اپنے زمانے میں تفسیر، فقہ اور دیگر انواع کی علوم میں سے اسلام کے اماموں میں سے تھا اور کثیر عمل صالح بجا لانے والوں میں سے تھا، اور سعید اپنے زمانے میں متقین کی پہچان تھا۔ وہ قرآن کی تلاوت کو لازم سمجھتا اور کعبہ مکرمہ میں بیٹھ جاتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور اس وقت تک نہیں پلٹتا جب تک قرآن مجید ختم نہ کر لے۔ سعید بن جبیر کی ذات جملہ علوم و فنون کی جامع تھی، جو کمالات دوسرے علماء میں فردن تھے وہ ان کی ذات میں تنہا مجتمع تھے۔ خصیف کا بیان ہے کہ مسائل طلاق کے سب سے بڑے عالم سعید بن مسیب تھے، حج کے عطا تھے، حلال و حرام کے طاؤس تھے اور تفسیر کے مجاہد، اور سب کی جامع سعید بن جبیر کی ذات تھی۔ وہ علم کا ایسا سرچشمہ تھے جس کی اس عہد کے تمام علماء کو احتیاج تھی۔ میمون بن مہران کا بیان ہے کہ سعید نے ایسے وقت میں انتقال کیا کہ روئے زمین پر کوئی شخص نہ تھا جو ان کے علم کا محتاج نہ رہا ہو۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب سے حضرت سعید بن جبیر نے کوفہ میں رہائش اختیار کی، یہ شہر حجاج بن یوسف کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ حجاج ان دنوں عراق، ایران اور سرزمین ماوراء النہر کا گورنر تھا، اور ان کا رعب و دبدبہ، ظلم و ستم، جبر و قہر، اقتدار و اختیار نقطۂ عروج پر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حجاج بن یوسف نے چاروں طرف بنو امیہ کے خلاف اٹھنے والی شورش کی آگ کو بجھا دیا تھا۔ اس نے بندگان خدا کی گردنوں پر بے دریغ تلوار چلائی، ملک کے کونے کونے میں اپنے رعب و دبدبہ کی ایسی دھاک بٹھا دی کہ لوگوں کے دل اس کی پکڑ دھکڑ سے لرزنے لگے۔ حضرت سعید بن جبیر کو بس اتنی سی جرم کی سزا میں شہید کیا گیا کہ اس نے حجاج کے بارے میں کہا تھا تم نے خطا کی ہے، ظلم کیا ہے، برائی کی ہے اور حد سے آگے بڑھ گئے ہو۔
حجاج بن یوسف جو امام زین العابدین علیہ السلام سے عقیدت کی بنا پر پہلے ہی سعید بن جبیر سے خائف تھا، کو جب یہ پتا چلا اس نے سعید بن جبیر کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ فوجی حضرت سعید بن جبیر کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت سعید بن جبیر اس قدر غضبناک دستک کو سمجھ گئے۔ آپ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ فوجیوں نے جواب دیا حجاج نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ سعید نے کہا تھوڑا صبر کرو میں آتا ہوں۔ اتنے میں سعید بن جبیر گھر میں جا کر غسل فرماتے ہیں، حنوط شدہ ملا عطر جو مردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کفن پہنا اور فرمایا اے پروردگار میرے لیے حجاج کے شر سے کافی ہو جا۔ جب سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کیا گیا، حجاج نے انہیں کینہ پرور نگاہوں سے دیکھا اور بڑے حقارت آمیز لہجے میں پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سعید بن جبیر۔ حجاج نے کہا نہیں، تیرا نام شقی بن کثیر ہے۔ فرمایا میری والدہ میرے نام سے متعلق تجھ سے زیادہ بہتر جانتی ہے۔ حجاج نے کہا تو شقی اور تیری ماں بھی شقی ہے۔ سعید نے کہا غیب کا علم کسی اور کو ہے، یعنی اللہ کو، وہ ذات جانتی ہے کہ میں اور میری ماں جنتی ہیں یا دوزخی۔ پوچھا گیا تمہارا امیر بارے کیا خیال ہے؟ سعید نے کہا تم اپنے آپ سے زیادہ واقف ہو۔ حجاج نے کہا نہیں، میں تمہاری رائے جاننا چاہتا ہوں۔ سعید نے کہا میری بات تمہیں مغموم کر دے گی نہ کہ خوش؟ حجاج نے کہا ٹھیک ہے، ہم تم سے سنیں گے۔ سعید بن جبیر کہنے لگے مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب کے مخالف ہو، تم رعب جمانے کے لیے ایسی چیز کرتے ہو جو تمہیں جہنم تک پہنچائے گی۔ حجاج نے کہا میں تم کو سونے چاندی سے نوازنا چاہتا ہوں۔ سعید کے سامنے سونے چاندی کے تھیلے ڈال دیے گئے۔ سعید بن جبیر نے کہا یہ کیا ہے حجاج؟ اگر یہ مال تو نے اللہ کی رضا اور اللہ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے بنایا ہے تو یہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر یہ مال تو نے غریب لوگوں اور ناجائز طریقے سے ہڑپ لی ہے تو قسم ہے تم کو روز قیامت سے ڈرنا چاہیے۔ حجاج نے کہا سعید تم ہماری طرح ہنستے کیوں نہیں؟ سعید بن جبیر نے کہا جب میں روز قیامت کا تصور کرتا ہوں کہ قبروں سے نکال دیے جاؤ گے اور سینوں کے پوشیدہ راز پاش کیے جائیں گے تو میں اس دن کے ڈر سے ہنسی بھول جاتا ہوں۔ حجاج نے کہا تو سعید پھر ہمیں ہنسی کیوں آتی ہے؟ سعید نے کہا لوگوں کے دل یکساں نہیں ہوتے حجاج۔ حجاج نے کہا ہم تم کو ایسے قتل کر دیں گے جس کی مثال نہیں ہوگی۔ سعید گویا ہوئے اے حجاج تو اپنے لیے جیسے قتل کا طریقہ چاہتا ہے وہی اختیار کر، اللہ کی قسم تو مجھے جس طرح قتل کرے گا آخرت میں اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح تیرا قتل فرمائیں گے۔ حجاج نے کہا ہم تمہاری دنیا کو ایسی آگ میں تبدیل کر دیں گے جو بڑی شعلہ بار ہوگی۔ سعید نے کہا اگر تم ایسا کرنے پر قادر ہوتے تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا۔ پھر حجاج نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ سعید نے کہا اگر معافی ہوئی تو وہ اللہ کی طرف سے اور اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہوگا۔ حجاج نے کہا اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب حضرت سعید بن جبیر کو لے جانے لگے حجاج کے پاس سے گزرے تو سعید بن جبیر ہنس دیے۔ حجاج نے کہا کس چیز نے تمہیں ہنسایا؟ سعید نے کہا تیری اللہ پر جرت اور اللہ کی تجھ پر نرمی نے مجھے تعجب میں ڈالا۔ تو حجاج نے کہا اس کا سر قلم کر دو اور ذبح کے لیے اسے لٹا دے۔ سعید کی زبان سے جاری ہوا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنایا۔ حجاج نے کہا اس کی پشت کو قبلے کی طرف کر دو۔ سعید کہنے لگا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ حجاج ہڑبڑایا اور حکم دیا اسے منہ کے بل لٹا دو۔ سعید کہنے لگا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں پیدا کیا اسی میں لوٹائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ حجاج کہنے لگا بڑا تعجب ہے اس پر، اس موقع پر اسے یہ آیات کیسے یاد آ رہی ہیں، اسے ذبح کرو۔ سعید کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حجاج یہ کلمات لو اور پھر قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سعید بن جبیر نے دعا فرمائی اے اللہ میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا کہ وہ میرے بعد کسی کو قتل کر سکے۔ سعید بن جبیر کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کی دعا قبول فرمائی۔ پھر ان کے بعد حجاج
کسی کو قتل نہ کر سکا۔ حضرت سعید کی شہادت کے بعد حجاج صرف 40 دن ہی زندہ رہا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 15 دن یا صرف 3 دن زندہ رہا، سخت بخار میں مبتلا ہوا اور مر گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب حسن بصری کو حجاج کے ہاتھوں حضرت سعید بن جبیر کے قتل کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم یا قاسم الجبابرۃ اقسم الحجاج، اے سرکشوں کو ختم کرنے والے حجاج کو ختم فرما۔ ان کی دعا کے 3 دن بعد ہی حجاج کے پیٹ میں ایک کیڑا پیدا ہوا اور بری موت مر گیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج کی موت سے چند دن پہلے اس کی زندگی خوابوں میں تبدیل ہو گئی، اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ جب بھی سونے کی کوشش کرتا خواب میں سعید بن جبیر اس کے پیروں کو کھینچتے ہوئے دکھائی دیتے۔ حجاج بڑبڑا کر چیختے ہوئے نیند سے بیدار ہو جاتا اور کہتے ہیں، ارے سعید بن جبیر، ابھی ابھی تو نے میرے پیروں کو پکڑا تھا، اور کبھی چیختے ہوئے بیدار ہو جاتا، ارے سعید بن جبیر میرا گلا گھونٹ رہا ہے، اور کبھی نیند سے یہ کہتا ہوا بیدار ہو جاتا، سعید بن جبیر کہہ رہا ہے کس جرم میں تو نے مجھے قتل کیا؟ پھر حجاج رونے لگ جاتا اور کہتا میرا اور سعید بن جبیر کا کیا معاملہ ہے؟ حجاج بن یوسف کا بیان ہے کہ اس رات جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خود کو خون کے دریاؤں میں تیرتا ہوا دیکھا۔ حجاج کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ راستہ چلتے ہوئے بڑبڑاتا تھا، سعید بن جبیر کو میرے پاس سے ہٹاؤ۔ یہ بھی منقول ہے کہ بعض لوگوں نے حجاج کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، حجاج اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حجاج نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بدلے مجھے ایک ایک بار قتل کیا اور سعید بن جبیر کے بدلے 70 مرتبہ قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ تابعی جلیل حضرت سعید بن جبیر پر رحم فرمائے، جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا، سعید بن جبیر شہید کر دیے گئے لیکن روئے زمین کا ہر باشندہ ان کے علم کا محتاج ہے۔ حجاج بن یوسف کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہونے والے حضرت سعید بن جبیر کے یوم شہادت پر عراق کے علاقے واسط کے جنوبی شہر قضاء الحی میں ہر سال جلوس سے عزا برآمد کیا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے ہزاروں مومنین شرکت کر کے اس عظیم شخصیت کو ہدیہ عقیدت پیش کرتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے مزار تک عزاداروں کو لے جانے اور واپس لانے کے لیے روضہ امام حسین و حضرت عباس علمدار کی جانب سے ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کے یوم شہادت پر ہر سال عاشقان اہل بیت پا پیادہ بھی واسط پہنچتے ہیں اور تاریخ اسلام کی اس عظیم المرتبت ہستی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر ولسر نیوز کو فالو کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، مولا نگہبان۔